بانڈی پورہ میں 4 اگست کو ٹریڈرز فیڈریشن بانڈی پورہ کے صدر کے لیے چناؤ ہو رہے ہیں۔ ٹریڈرز فیڈریشن کا یہ چناؤ کئی سال کے وقفے کے بعد ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے ہوئے چناؤ کے دوران شمشاد احمد بٹ عرف لالا کچھے ٹریڈرز فیڈریشن بانڈی پورہ کے صدر منتخب ہوئے تھے۔ 4 اگست کو ہونے والے چناؤ کو لے کر ٹریڈرز فیڈریشن کے چناوی بورڈ کا کہنا تھا کہ ووٹ ڈالنے کا عمل صبح 8 بجے سے سہ پہر 4 بجے تک رہے گا اور ووٹ ڈالنے اور گننے کا عمل میونسپل کونسل بانڈی پورہ کے ہال میں انجام دیا جائے گا۔ 4 اگست کو ہونے والی اس ووٹنگ میں جنرل بس اسٹینڈ بانڈی پورہ سے لے کر کلوسا مارکیٹ تک 1260 دکاندار ووٹ ڈالنے کے اہل ہوں گے۔ 4 اگست کو ہونے والے چناؤ کے لیے 4 امیدوار شمشاد احمد بٹ، نصیر احمد میر، علی محمد حجام اور ولی محمد میدان میں ہیں۔ ان چاروں میں علی محمد حجام پہلی بار اس چناؤ میں حصہ لے رہے ہیں۔ اس چناؤ کے لیے جہاں ایک جانب تاجر برادری سرگرم ہو گئی ہے، وہیں عام لوگ بھی اس چناؤ کے تناظر میں بانڈی پورہ مارکیٹ کے مسائل پر بات کرتے نظر آ رہے ہیں۔ جی، اس پر ہمیں بہت بڑے دکھ سے ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ بانڈی پورہ کا جو ٹاؤن کا ایریا ہے، جو گلشن چوک ہے خاص کر، اس میں گاڑیوں کی بہت زیادہ دقت آتی۔ کبھی بھی کسی وقت بھی کوئی ایمرجنسی ایمبولینس ہو، اس کو سائیڈ نہیں ملتی۔ پورا بازار کا جہاں تک تعلق ہے، یہاں صفائی سے لے کر ہر ایک کسی چیز کی ہم شکایت کریں۔ ٹریفک جام کی حالت جو ہے وہ بد سے بدتر ہے۔ ایمبولینس گاڑیاں جن کو پرائرٹی بیسس پہ وہ ہاسپٹل یہاں سے سری نگر کی طرف جاتی ہیں، آدھا گھنٹہ رکی رہتی ہیں۔ یہی حال ہمارے ریڑے والوں کا ہے۔ اگر ان کو اندر جگہ دی گئی تھی تو اب پتہ نہیں کہ انہوں نے اپنے اور گھر والوں کو لا کے باہر جو ہے وہ ٹریفک جام کا سب سے بڑا جو مین وجہ جو ہے وہ ان کی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے صفائی کا فقدان جو ہے وہ بھی بالکل یہی ہے۔ گندہ ترین مارکیٹ اگر دیکھا جائے تو بازار بانڈی پورہ ہے۔ یہاں کے فوارے جو ہیں جو پہلے چل رہے تھے اور اس وقت وہ بالکل وہ خستہ حالت میں ہیں اور ہے ہی نہیں ہے کہیں۔ کار پارکنگ نہ ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہیں اپنی گاڑیوں کو جو ہے سڑک کے دائیں بائیں پارک کر دیتے ہیں اور یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے وہاں ٹریفک جام کی۔ دیکھیں صاحب، سب سے بڑی پرابلم جو ہے وہ ہے پورا مارکیٹ جو ہے وہ کنجسٹڈ ہے۔ اگر کوئی بندہ خطوشی سے یا اجت سے یہاں آتا ہے، گاڑی رکھنے کی جگہ نہیں، جب وہ کسی جگہ گاڑی رکھتا ہے پیچھے سے ٹریفک والے آتے ہیں، اس کا چلان کاٹ دیتے ہیں۔ پورا مین بیسک پوائنٹ جو کہا، سب سے بڑی پرابلم جو ہے کنجیشن کی وجہ سے ہے۔ گاڑی رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ بندہ آتا یہاں سے 2 چیزیں خرید کے لے جاتا، پھر اپنی گاڑی میں ڈال دیتا۔ اب یہ بندہ یہ سوچ کے آتا کہ میں بانڈی پورہ جاؤں گا، وہاں پہ چیزیں خرید کے اس کو یہاں سے پھر کہاں پہ لے جانا پڑتا ہے، یا تو کیا کہتے ہیں اسٹیڈیم کی طرف، یا کوئی بندہ نسو میں گاڑی رکھے گا۔ کون اتنا ہیکٹک؟ یہ وہ 80% انکروچ وہاں پر انکروچمنٹ ہوتی ہے آٹو والوں کی، یا آپ نے خود بھی آبزرو کیا ہے وہاں پہ، اس وجہ سے بھی ہمارا کام کم پڑتا ہے۔ شکریہ۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ بانڈی پورہ مارکیٹ ایک لمبے عرصے سے کئی سارے مسائل سے دوچار ہے۔ خاص طور سے 2007 میں ضلع کا درجہ ملنے کے بعد یہ مسائل دکانداروں کے ساتھ ساتھ عام راہگیروں پر بھی کچھ زیادہ ہی بھاری ثابت ہو رہے ہیں۔ بانڈی پورہ ضلع ہیڈ کوارٹر بننے کے بعد قصبے میں گاڑیوں کا رش کافی بڑھ گیا ہے، جبکہ صدیوں پہلے تعمیر کی گئی سڑک اب لوگوں اور گاڑیوں کے لیے کم پڑ رہی ہے۔ نئی سڑک تو دور کی بات، قصبے کے اندر ایک نیا لنک روڈ بھی وجود میں نہیں آیا، اور یوں سڑکوں کی تنگ دامنی تاجروں اور گراہکوں دونوں پر بھاری پڑ رہی ہے، کیونکہ کار پارکنگ کی عدم موجودگی میں دکاندار اور نہ ہی گراہک کو اپنی گاڑی پارک کرنے کے لیے جگہ دستیاب ہے، اور ایسے میں کچھ لوگوں کو پلان بانڈی پورہ کے گلی کوچوں میں گاڑیاں پارک کر کے مقامی آبادی سے الجھ جاتے ہیں۔ سڑکوں کی تنگ دامنی اور کار پارکنگ کے علاوہ بانڈی پورہ مارکیٹ کا اہم مسئلہ ناقص ڈرینیج نظام ہے، کیونکہ معمولی بارشوں کے بعد بانڈی پورہ مارکیٹ میں سیلاب آ جاتا ہے اور خستہ حال ڈرینیج نظام کی وجہ سے کئی بار بارشوں کا پانی دکانوں کے اندر چلا جاتا ہے۔ خستہ حال ڈرینیج نظام کے علاوہ بانڈی پورہ مارکیٹ میں خستہ حال بجلی کے کھمبے اور ان پر لٹکی ہوئی تاروں کا بھاری بوجھ مارکیٹ کی صورتحال کو اور بھی مضحکہ خیز بناتی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا المیہ ہو سکتا ہے کہ پورے مارکیٹ میں کہیں پر بھی ایسا بیت الخلا نہیں ہے جو کہ دکانداروں کے ساتھ ساتھ عام لوگ استعمال کر سکیں۔
یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ٹریڈرز فیڈریشن کے چناؤ کا اصل مقصد اگرچہ تاجر برادری اور دوسرے چھاپڑی فروشوں کے مفادات اور مسائل کے لیے کام کرنا ہے، تاہم فیڈریشن پر یہ ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ وہ انتظامیہ اور سیاسی قیادت کے ساتھ قریبی تال میل رکھے تاکہ مارکیٹ کو صدیوں سے درپیش مشکلات کا ازالہ ہو سکے۔ انتظامیہ اور سیاسی قیادت پر بھی یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ ٹریڈرز فیڈریشن کو اعتماد میں لے کر بانڈی پورہ مارکیٹ کی طرف توجہ دے تاکہ یہاں آنے والے باقی اضلاع کے لوگوں کو لگے کہ یہ واقعی ضلع ہیڈ کوارٹر کا مارکیٹ ہے، ورنہ ایک شاندار منی سیکریٹریٹ اور پلوں پر رکھے گئے گلدانوں کے بیچوں بیچ خستہ حال مارکیٹ سارا مزہ خراب ہی کرتا رہے گا۔ کشمیر کنوینر کے لیے واحد رفیقی کی رپورٹ۔